اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران کے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حملہ ایران کی طرف سے 1 اکتوبر کو کیے گئے 200 بیلسٹک میزائلوں کے حملے کا جواب تھا، اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے صبح سے پہلے 3 مراحل میں تہران میں کے قریب میزائل فیکٹریوں پر اور مغربی ایران میں دیگر مقامات پر حملے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکٹر ڈائریکٹر اور ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کم ریزولوشن لو ریزولوشن والی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ پارشل ملٹری کمپلیکس میں 3 عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ یہ جو میزائل ہیں جن لوکیشنز پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، یہاں سالڈ فیول مکس بنایا جاتا ہے باقی میزائلوں کے لیے جو ایران استعمال کرتا ہے۔ آئی تھنک اٹس اے ویری کنسرننگ ڈیولپمنٹ، اور اتنی تشویشناک یہ خبر ہے کہ یہ جنگ سمجھیں کانفلکٹ بالکل ہمارے ایک پڑوس میں ایک طرح سے آ گیا ہے، اینڈ آئی تھنک ایران نے بھی اس حملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے، بلکہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، انہوں نے کہا ہے کہ جو زائنسٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کی یہ جو شرارت ہے انہوں نے اس کو ایک شرارت کا نام دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہ تو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے اور نہ ہی کم کر کے، اور یہاں پہ جو ایرانین ملٹری ہے اس نے کہا ہے کہ جو اسرائیلی پلینز تھے انہوں نے بہت ہلکے وار ہیڈ استعمال کیے۔ یہ کنفرم کیا ہے کافی میجر نیوز پلیٹ فارمز نے بھی کہ ایکچولی کئی میزائل ایسے تھے، کئی راکٹس ایسے تھے جو یا تو ڈیکوائے تھے، فیک تھے، وہ ان کے اندر وہ مواد ہی نہیں تھا بارودی، وہ صرف ایران کے ڈیفنس سسٹم کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے فائر کیے گئے تھے، اور جو ایسے ریئل راکٹس تھے بھی ان میں سے آدھے سے زیادہ مار کے گرا چکے تھے۔ اچھا، یہاں پہ امریکن سٹینس از ویری انٹرسٹنگ، کمالا ہیرس اور لوئڈ آسٹن دونوں ایک ہی ایڈمنسٹریشن کے بیسکلی یہ ممبرز ہیں۔ اس سے نظر آتا ہے کہ امریکہ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس، یا اگر وہ ایکسپیکٹ کر بھی رہے تھے تو ان کی کوئی کلیئر پالیسی نہیں تھی کہ انہوں نے اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے ہی شو پر کچھ دنوں پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل کے جو ایران پر اٹیک کے حوالے سے ڈاکیومنٹس تھے وہ لیک ہوئے تھے، اور یہ 2 میجر ڈاکیومنٹس صرف ٹیلی گرام پہ لیک ہوئے تھے۔ شاید آپ نے ہمارا شو دیکھا بھی ہو، اگر نہیں دیکھا تو ابھی جا کے واپس آپ دیکھیں۔ لیکڈ US انٹیلیجنس ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ہم نے یہ شو کیا تھا اور آپ کو تفصیلات سے آگاہ بھی کیا تھا۔ دیٹ واز این ایکسکلوسیو، کہیں پہ رپورٹنگ تھا۔ اچھا، یہ جو ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے، واٹ از ویری انٹرسٹنگ از دی رسپانس فرام دا مڈل ایسٹ۔ مطلب جارڈن نے یہ کنفرم کیا کہ انہوں نے اپنی سرحد کسی بھی اسرائیلی طیارے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور ایران کی طرف سے یہ بھی بیان آیا ہے کہ شاید عراق نے اجازت دی تھی اپنی ایئر بیسز استعمال کرنے کے لیے۔ دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ، اور سعودی عربیہ نے بھی کہا کہ ہماری سرحد استعمال نہیں، بلکہ سعودی عربیہ نے تو کنڈیم کیا اس واقعے کو، اور انہوں نے اس واقعے کو جو ایران کی سرحد اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، وچ از اے ویری آئی تھنک انکریجنگ اسٹیٹمنٹ ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، اور انہوں نے اسٹریس کیا اپون آل دا اسٹیک ہولڈرس کہ وہ کشیدگی کو کم کیا جائے، وچ از دا نیڈ آف دی آر۔ ڈیفینیٹلی، اور معیز یہاں پہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ ایکچولی یہ جو اٹیک تھا یہ کافی اس لیول پر ایک اچھا سگنل تھا کہ یہ بہت کم جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی تھی، اور اس اٹیک میں زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور اس وجہ سے کیونکہ اب یحییٰ سنوار کی بھی شہادت ہو چکی ہے تو کئی مبصرین کا ماننا ہے کہ سیز فائر کی طرف ہم اور زیادہ قریب ہو گئے۔ نہیں جانا چاہیے سیز فائر کی طرح، جو پورا ریجن از ان سچ اے کیوس، بٹ انفارچونیٹلی اسرائیل ایک ایسا پرایا اسٹیٹ بن چکا ہے۔ انفارچونیٹلی اب آپ دیکھیں جو سدرن لیبنان ہے وہاں پہ 24 قصبے خالی کرا لیے گئے، تو وہ جو ان ڈسپلیسمنٹ آف پیپل ہے ان دا ریجن، دیٹ از سو میسو اینڈ اٹ از اے ہیومینیٹیرین کرائسس۔ بالکل، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ 7 اکتوبر کو شروع ہوا، لیکن 7 اکتوبر میں جو حماس کی طرف سے لایا عمل دیکھنے میں آیا، ہم نے دیکھا کہ 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 250 جو ہے وہ یرغمال بنائے گئے تھے، لیکن اس کے بدلے میں اسرائیل نے جو اوفینسو لانچ کیا ہے غازہ پر، اور اب لبنان میں بھی اوفینسو پہنچ گیا ہے، اس میں کم از کم بھی 43,000 لوگ مارے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی ڈسپروپورشنیٹ رسپانس تھا۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایکچولی کچھ اپڈیٹس ہمیں ٹیلی گرام سے بھی مل رہی ہیں، اور یہ بالکل ریسنٹ اپڈیٹس ہیں جس میں یہ بھی مینشن ہوا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہائی سٹیکس اٹیک تھا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے 100 اسرائیلی ایئرکرافٹ نے اس اٹیک میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، جس میں سے کئی اور انفیکٹ آدھے سے زیادہ ایئر کرافٹس کو جو ہے وہ سکسیسفلی ڈیٹر کر دیا تھا ایرانی ڈیفنس سسٹم میں۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے، اب ایسی سیٹلائٹ امیجری نظر آ رہی ہے ٹیلی گرام چینلز پر سرکولیٹ کر رہی ہے، جو اس وقت شاید آپ اپنی اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہوں گے
SU-35 ایک خاص طیارہ ہے جس کے لیے ایران نے کنسٹرکشن ایسی کرنا شروع کر دی ہے کہ جو ان فائٹر جیٹس کے ہینگرز بنائے جا رہے ہیں ایئر بیس میں جو ہمیدان میں ویسٹرن ایران میں موجود ہے. یہ سیٹلائٹ امیجری صرف اس وقت ٹیلی گرام پر موجود ہے. اس کی آئی ایم شور کہ جو ہے وہ تصدیق شدہ خبریں کچھ دنوں میں گردش کریں گی مین اسٹریم نیوز چینلز پر, لیکن اس وقت ٹیلی گرام پر ایکسکلوسیولی یہ فوٹیج موجود ہے اور اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت میجر سٹیپ ہے جو ایران کی طرف سے لیا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.